مکہ مکرمہ میں اسلام کے آنے سے پہلے عتیق اور عکاظ نامی مشہور بازاروں میں تجارتی منڈیاں لگا کرتی تھیں۔ لوگ اپنا تجارتی سامان ان بازاروں میں لے کر آتے تھے، جسے ضرورت مند لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس منڈی میں اپنے 20 اونٹ لے کر آئے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ معمولی لنگڑا تھا، جسے آسانی سے کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ رہا ہے، اگر میری غیر موجودگی میں کوئی عیب والے اونٹ کا خریدار آ جائے تو اسے اونٹ کا یہ عیب ضرور بتانا اور قیمت بھی آدھی وصول کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس اونٹ کا خریدار آ گیا، جسے غلام نے عیب بتائے بغیر ہی فروخت کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پتہ چلا کہ غلام نے وہ اونٹ فروخت کر دیا ہے، لیکن وہ خریدار کو اونٹ کا عیب بتانا بھول گیا ہے اور اس اونٹ کی قیمت بھی پوری وصول کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب جان کر بہت رنج ہوا۔ پھر آپ نے غلام کو فوراً اپنے ساتھ لیا اور خریدار کی تلاش میں نکلے۔ خریدار چونکہ یمن کی طرف سے آئے تھے، اس لیے ایک دن اور ایک رات کے مسلسل سفر کے بعد ان کا قافلہ ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدار سے فرمایا کہ تم نے جو اونٹ خریدا ہے وہ لنگڑا ہے، تم یا تو وہ اونٹ واپس کر دو یا پھر اپنی نصف قیمت واپس لے لو۔ خریدار کی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ لے کر قیمت انہیں واپس کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت و دیانت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کئی لوگ فوراً اسلام لے آئے۔ ہمارے پیارے نبی کا معمول تھا کہ آپ بازاروں کا چکر لگاتے، ناپ تول کے پیمانوں کی تحقیق کرتے اور تاجروں کے معاملات کو غور سے دیکھتے اور پرکھتے تھے۔ آپ کہتے، یاد رکھو، جس نے دھوکہ اور فریب سے کام لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وزن کم کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ یہ تھا ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تجارت، جس میں خریدار اور تاجروں دونوں کا فائدہ ہوتا اور کوئی بھی نقصان میں نہ رہتا۔ تاجروں کے لیے ہدایت تھی کہ وہ ملاوٹ، دھوکہ دہی، فریب و مکاری، جھوٹ، وعدہ خلافی، ناپ تول میں کمی اور جعلی اشیاء کی خرید و فروخت سے مکمل طور پر بچیں تاکہ خیر و برکت نازل ہو۔ میرے پیارے نبی نے ہمیں زندگی جینے کا بھرپور سلیقہ اچھی طریقے سے سکھایا تاکہ ہم زندگی کے ہر ایک پہلو کو بہت سلیقے کے ساتھ جئیں اور اپنی زندگی میں خیر و برکت لا سکیں۔ اللہ پاک نے رزق کا بہت بڑا حصہ تجارت میں دیا ہے، اس لیے جب بھی ہم تجارت کریں تو اس میں اسلامی تجارت کا ضرور خیال رکھیں تاکہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نازل ہو اور سبھی کا تحفظ رہے۔